اب ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کی، جہاں پر صحت کے حوالے سے حکومت کے بلند و بانگ دعوے آپ سب نے سنے ہوں گے اور دیکھے بھی ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زمینی صورتحال ان وعدوں سے بالکل مختلف ہے۔ صحت کی سہولتیں کسی بھی معاشرے کے لیے زندگی اور موت کا سوال ہوتی ہیں، اور جب بات بچوں کی ہو تو یہ مسئلہ اور بھی حساس ہو جاتا ہے۔ ہمارے وہ معصوم بچے جو آبادی کا نصف ہیں، آج بھی اسپتالوں میں بستر کے انتظار میں تڑپ رہے ہیں۔ پشاور میں 200 بیڈز پر مشتمل بچوں کا اسپتال 15 برس بعد بھی شروع نہیں ہو سکا ہے۔ یہ رپورٹ خیبر پختونخوا میں بچوں کی صحت سے متعلق ایک سنگین اور تشویشناک تصویر پیش کرتی ہے۔ مزید اس بارے میں بات کرنے کے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف پشاور ممتاز بنگش۔ ممتاز، سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا کہ 15 سال از ٹو مچ ٹائم، اس میں 200 بیڈز کا جو ہسپتال ہے وہ شروع ہی نہیں ہو سکا، آخر اس تاخیر کی اصل وجہ کیا ہے؟ شکریہ فرزانہ۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران بدقسمتی سے وہ کام کرتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو کریڈٹ ملتا ہے۔ ظاہر ہے 15 سال قبل جب یہ اسپتال شروع کیا جا رہا تھا تو اس وقت کسی اور پارٹی کی حکومت تھی اور وہ اس کا کریڈٹ لینا چاہ رہی تھی، لیکن بعد میں ان کی حکومت آئی نہیں اور یہ اسپتال جو ہے یہ اسی طرح مطلب اس پر کام تو جاری رہا اور کافی کام اس پہ مکمل بھی ہو چکا ہے۔ لیکن اب جب یہ مکمل ہوگا تو ظاہر ہے کریڈٹ وہ پرانی حکومتوں کو ہی جائے گی، تو اس لیے وہ اس میں زیادہ انٹرسٹڈ دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ حالانکہ ضرورت اس حد تک ہے کہ اس وقت صوبے کے جو بڑے اسپتال ہیں جن کو MTI ہاسپٹلز کہتے ہیں، وہاں پر بھی بچوں کے وارڈز میں جو بیڈز ہیں وہ بچوں کی تعداد کی مناسبت سے انتہائی ناکافی ہیں۔ آپ فرزانہ اس بات سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ بچے ہماری آبادی کا نصف حصہ ہیں، تو خیبر پختونخوا میں جو ایلڈرز ہیں، جو بڑے ہیں، ان کے لیے جو بیڈز کی تعداد ہے وہ کوئی 60,000 کے قریب ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اتنی ہی تعداد بچوں کی ہے، لیکن بچوں کے لیے بیڈز کی جو تعداد ہے وہ 2,000 سے زیادہ نہیں ہے۔ مطلب 2,000 اور 60,000 میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہ صرف میں MTI ہاسپٹلز یا بڑے ہاسپٹلز جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں، میں صرف ان کی بات نہیں کر رہا، بلکہ خیبر پختونخوا میں جتنی بھی ڈسٹرکٹس میں جو ہاسپٹلز ہیں یا جو پیریفری میں جتنی بھی ہاسپٹلز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ تو ان وارڈز کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پہ بیڈز کی اویلیبلٹی نہیں ہے۔ یہ جو 200 بیڈز پر مشتمل اسپتال تھا، یہ اگر مکمل ہو بھی جائے تو ٹھیک ہے، 200 بیڈز کا یہ ہاسپٹل ہے، کسی حد تک اس کا فائدہ ضرور ہوگا، لیکن 15 سال میں ایسے 15 مزید ہسپتال بچوں کے لیے بننے چاہیے تھے۔ اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ پشاور میں ایک پرانے زمانے کا بچوں کا ایک اسپتال قائم ہے، لیکن وہاں پہ OPD کی سہولیات جو ہیں وہ تو کافی اچھی ہیں، وہاں پہ بچے بھی جاتے ہیں اور اپنی تعداد سے زیادہ بچوں کی وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں اور ان کا معائنہ ہوتا ہے اور بچے داخل بھی ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو جدید سہولیات ہیں اس کی کمی ہے۔ مثال کے طور پہ وہاں پہ نرسری کی کوئی سہولت نہیں ہے، وہاں پہ جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس سے استفادہ نہیں کیا جاتا۔ پرانا ہسپتال ہے، وہاں پہ OPD میں بچے تو دیکھ دی جاتے ہیں، لیکن جب زیادہ سیویئر قسم کا مرض ہو تو اس سے بڑے اسپتالوں میں ریفر کیا جاتا ہے، اور بڑے اسپتالوں کی حالت یہ ہے کہ وہاں پہ جو بیڈز ہیں ایک بیڈ پہ 2-3 بچے جو ہیں پڑے رہتے ہیں۔ لیکن ممتاز، جب یہ صورتحال بالکل واضح ہے کہ صوبے کی آبادی کا نصف حصہ بچے ہیں، تو پھر صحت کے بجٹ میں ان کے لیے حصہ کیوں نہیں بڑھایا گیا؟ اصل میں فرزانہ صحت کا بجٹ وہی ہے، وہ اس سے بڑوں کے اسپتال بھی بنا سکتے ہیں، وہ اس سے بچوں کے اسپتال بھی بنا سکتے ہیں، لیکن پریورٹیز نہیں ہے۔ اور پریورٹیز کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو وزیر بنتے ہیں، جو مشیر بنتے ہیں، وہ اس فیلڈ سے زیادہ آشنا نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ پچھلے ابھی جو دور چل رہا ہے اس میں ایک جس شخص کو وزیر بنایا گیا ہے وہ بالکل ایک قابل شخص ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ لاء کا ہے اور اس کا نہیں، میڈیکل سے اس کا دور دور تک واسطہ نہیں ہے۔ مطلب ایک وکیل کو آپ جب صحت کا مشیر بنائیں گے تو پہلے وہ خود وقفیت حاصل کریں گے، اور جب وقفیت حاصل کریں گے تو اس کے بعد ہی وہ اس کے لیے کام کریں گے۔ لیکن اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی مشیر نے جب صوبے کے صحت سے متعلق وقفیت حاصل کی تو اس کو ہٹا کر ایکسائز کا محکمہ دیا گیا، اور اس کی جگہ اب ایک نئے شخص کو جس کا
صحت کے شعبے سے کوئی تعلق نہیں، اسے یہ وزارت دی گئی ہے۔ اب اللہ کرے کہ وہ جلدی اس کو سمجھے، حکومت کا ٹینیور مکمل ہونے سے قبل ہی اس کے بارے میں سوچیں، اور جو پریارٹیز ہیں جو بنتی ہیں، جو بیوروکریٹ سے بنائی ہیں، ان کی بات میں نہیں کر رہا، جو وہ خود اس کو جج کرے کہ اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اور اس چیز کی نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ پریارٹائز نہیں کرتے اپنی جو ضروریات ہوتی ہیں، اس لیے یہ چیزیں رہ جاتی ہیں، اور پھر جب لوگ ان اسپتالوں میں جاتے ہیں تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اب فرزانہ ایک اور سیریس بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں، وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو اکثر اس طرح سے ہوتے ہیں کہ انہیں انکیوبیٹر کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں انتہائی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں عام آئی سی یو میں داخل نہیں کیا جا سکتا، اور یہ انکیوبیٹر اور آئی سی یو جو ہے ان کے لیے ہر ہسپتال میں چاہیے ہے کہ ایک نرسری قائم ہو تاکہ وہاں پہ وہ بچے پہنچ سکیں اور ان کی نگہداشت ہو۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ صوبے کا جو سب سے بڑا ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، جسے ریڈنگ اسپتال کہتے ہیں، وہاں پہ بچوں کے لیے جو نرسری قائم ہے اس میں صرف 40 بچوں کی داخلے کی گنجائش ہے۔ اچھا، پشاور میں 2 بڑے ہاسپٹلز ہیں، ایک ایچ ایم سی ہے، وہاں پہ بھی صرف 40 بچے انکیوبیٹر اور نرسری میں ان کی داخلے کی گنجائش ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور ہاسپٹل ہے کہ نوزائیدہ بچوں کے بیڈز کی تعداد اتنی کم ہے، کیا اس طرف پہلے کسی نے کوئی توجہ نہیں کی؟ یہی تو بات ہے کہ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل ایک پرانا ہاسپٹل ہے، وہاں پہ صرف 35 بچوں کے لیے نرسری قائم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ نرسری ہے، بے شک ہوگی، اس میں جدید اکوپمنٹ بھی ہوگی، اس میں مشینیں بھی ہوں گی، اس میں قابل ڈاکٹر بھی ہوں گے، لیکن صرف 35 ڈاکٹرز۔ اچھا، اسی طرح سے اگر یہ ساری نرسریاں ملائی جائیں تو میرا نہیں خیال کہ 500-600 سے زیادہ بیڈز ہوتے ہیں۔ اب پورے صوبے کے لوگ جو یہ تعداد جو میں نے بتائی ہے اندازتاً یہ بہت زیادہ ہے، اس میں اور ڈسٹرکٹس کو بھی شامل کیا ہے، اور ایبٹ آباد اور اس کے علاوہ ہزارہ ڈویژن کے جو ہاسپٹلز ہیں، اور اس کے علاوہ پورے خیبر پختونخوا میں جو ہاسپٹل ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پر جب پری میچور بچہ پیدا ہوتا ہے، تو کیا پیدائش کے بعد اسے گھر لے جایا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے اسے تو نرسری میں لے جانے کی ضرورت ہے، اور یہی ایک زندہ رہنے کا اس کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے۔ کی بات ہے، اتنا بڑا صوبہ، ہم صوبے کی بات کر رہے ہیں، اور صوبے کے اندر صرف چند 100 جو ہیں وہ بچوں کے بیڈز موجود ہیں۔ یہاں پر تو ہم دیکھا جائے تو صورتحال تو ایسی ہے جیسے ہم کسی ایک علاقے یا شہر کی بات کر رہے ہیں کہ اتنی کم تعداد، وہاں پر تو لوگ کس پریشانی کے اندر مبتلا ہوں گے؟ فرزانہ، آپ اندازہ نہیں کر سکتی کہ جب کسی ہاسپٹل میں کوئی بچہ پری میچور پیدا ہوتا ہے تو اسے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ اسے نرسری پہنچائیں۔ اب جو زچہ اور بچہ کو الگ الگ وہ ایک ماں جو ہے وہ اسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہتی ہے، اور پھر بچے کو مختلف ہسپتالوں میں پھرانا پڑتا ہے کہ کہیں اگر بیڈ اویلیبل ہو، کہیں نرسری میں اگر کوئی جگہ ہو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں اس کی بھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہاں پہ سینکڑوں بیڈز اویلیبل ہوں، تاکہ وہاں اگر کوئی صاحب استطاعت مطلب جس کی وہ ہے اگر وہ اس کو لے جا سکے تو وہاں پہ داخل کروائیں۔ وہاں پہ بھی بیڈز کی کیپیسٹی نہیں ہے، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ان پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بچوں کو تو داخل کروایا جاتا ہے، لیکن وہاں پیڈیٹریشین جو ہیں، جو ماہر امراض اطفال ہیں، چلڈرن اسپیشلسٹ ہیں، مختلف بیماریوں کے جو چلڈرن ہاسپٹل ہیں، وہ اس پہ وہاں کے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو کیا حکومت کو اس حوالے سے علم ہے کہ وہاں پر چلڈرن اسپیشلسٹ موجود ہی نہیں ہے؟ جب کوئی پروفیشنل ہی مشیر اور وزیر نہ ہو تو ان کو کیسے علم ہو سکتا ہے؟ یہ تو صرف اس شخص کو پتہ چلتا ہے کہ جس پہ گزرتی ہے، اور پیرنٹس کو 1 یا 2 دفعہ کہیں ایسی صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ اگر فریاد کریں بھی تو کوئی سننے والا نہ ہو تو وہ فائدہ کیا ہے؟ مطلب اگر سننے والا ہوتا تو 15 سال میں چلڈرن اسپتال تو کم از کم ایک تو بن جاتا، جو آلریڈی سب کچھ اس پہ اخراجات ہوئے ہیں اور سب کچھ ہوا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہ بھی ان کی ضرورتوں کو کیٹر نہیں کرتے، جو سرکاری اسپتال ہیں وہاں پہ بھی سہولت نہیں ہے۔ پرائیویٹ اسپتالوں میں اگر اس طرح کی گنجائش ہوتی تو پھر بھی لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ صحت انصاف کارڈ پہ یہ سہولت چونکہ وہاں پہ بھی میسر ہو سکتی ہے تو عام غریب لوگ بھی وہاں پہ علاج کر سکتے ہیں۔